ذي الكرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام، وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام، وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کے قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قربان رہے۔ الہی، ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم، میرے بزرگ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سے علامہ مفتی محمد یوسف قصوری حافظہ اللہ، ہمارے ہم منصب محترم قاری ضیاء الرحمن صاحب حافظہ اللہ، پنجاب سے تشریف لانے والے ہمارے مہمان محترم وقاص فاروقی صاحب حافظہ اللہ، اور میرے پرانے بزرگ اور میرے بعد اس مسجد سے رشتہ جوڑنے والے نوجوان اور میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج رحمانیہ مسجد کی یہ رونق بہت عرصے بعد پہلی دفعہ دیکھی، جس میں اسٹیج بھی ہے، لاؤڈ کا بھی اچھا انتظام ہے، اور علماء کو اونچا بٹھایا گیا ہے۔ جس طرح آج آپ نے
علماء کی عزت کی، انہیں اونچا بٹھایا۔ اللہ رب العالمین آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلندیاں نصیب فرمائے۔ مجھے واٹس ایپ کے ذریعے ایک اشتہار ملا، اس میں مختلف علماء کرام کے نام تھے جو غالباً آپ کے یہ ڈائس پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے محترم ضیاء الحق بھٹی صاحب حافظہ اللہ، اسی طرح وقاص فاروقی صاحب، اسی طرح میرا بھی اس میں نام تھا، مولانا ابراہیم جوناگڑھی صاحب کا بھی نام تھا، اور اس میں مختلف عنوانات لکھے گئے۔ کسی کو دعا کا عنوان دیا گیا، اچھی بات ہے، کسی کو حجیت حدیث کے حوالے سے کچھ دیا گیا، مجھے مسلک اہل حدیث کی دعوت کے حوالے سے ذمہ داری سونپی گئی، اور ایک نام پر میں حیران تھا، وہ مولانا وقاص فاروقی صاحب ہیں۔ انہیں گھروں کو اجڑنے سے کیسے بچایا جاتا ہے یہ عنوان دیا گیا، اور میں حیران اس لیے تھا کہ ان کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی، وہ کنوارے ہیں، ابھی شادی کے امیدوار ہیں، انہیں کیا پتہ گھر کیسے اجڑتے ہیں اور کیسے بستے ہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ موضوع اتنا اہم تھا اور یہ ضیاء الحق صاحب بھٹی حافظہ اللہ کے کھاتے میں ڈالتے تو ان کی ماشاءاللہ 3 شادیاں ہیں، تو کم از کم ہمیں یہ گول تو ملتا نا کہ ہمارے ایک قابو میں نہیں آتی، انہوں نے 3 کیسے قابو کر رکھا، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا، بلکہ فاروقی صاحب کو بھی فائدہ ہوتا۔ لیکن میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ فاروقی صاحب ماشاءاللہ ہماری جماعت کے نوجوان خطیب ہیں اور ابھی تک کنوارے ہیں، انہیں کنوارا رہنا نہیں چاہیے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور میری دعا ہے اللہ رب العالمین ان کو یہ صحرا ان کے گلے میں ڈالے اور ان کو اپنی گھر والا بنائے اور ان کا گھر بھی بسائے، پھر موضوع دیتے ہوئے آپ جچیں گے انشاءاللہ۔ اہل حدیث کا جو منہج ہے، ہماری دعوت اتنا آسان ہے کہ دنیا کا کوئی مسلک سمجھنے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے جتنا مسلک اہل حدیث۔ کوئی جھول نہیں، کوئی اینچ پیچ نہیں، کوئی خم نہیں، کوئی موڑ نہیں، بالکل سیدھی سڑک جاتی ہے، سیدھی، راستہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں، راستے وہاں پوچھے جاتے ہیں جہاں سڑک کے پاس بہت زیادہ چوراہے آتے ہیں، موڑ ہوں، گلیاں ہوں، پھر پتہ نہیں چلتا آدمی چوک پہ آ کے اب میں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں۔ اور اگر یہ ہو کہ جی چاند بی بی روڈ پر یہ جو گوریوں کا بازار ہے، یہاں سے آپ سول ہاسپٹل کی طرف رخ کریں اور سیدھا آ جائیں، سیدھا دائیں بائیں کہیں نہ مڑے، جہاں یہ روڈ ختم ہوگا وہاں آپ کو ایک لوہے والے کی دکان نظر آئے گی، وہ میری دکان ہے۔ اب آپ یہاں سے جائیں گے، کسی سے پتہ نہیں پوچھیں گے، سیدھا جا رہے ہیں، جب روڈ ختم ہوگا اب آپ دائیں بائیں دیکھیں گے، وہ دکان بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ اہل حدیث کا سیم یہی معاملہ، اتنا آسان ایڈریس ہے کہ آپ مدینہ سے چلے، سیدھی سڑک، یہ جنت کے دروازے پہ جائے، بس راستے میں دائیں بائیں ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام اللہ نے
اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا، اور صحابہ کے ذریعے ہمیں یہ چیز ایسی سکھا دی اور ایسے سمجھا دی کہ الحمدللہ اب ہم کسی کے محتاج ہی نہیں رہے، کسی کے۔ آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھتے، ہم تو بڑی باتیں نہیں پوچھتے نا، صحابہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اس لیے کہ جو آپ فرما دیں گے، حتیٰ کہ ایک صحابی نے، آپ ایک دن کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اور آپ نے لوگوں سے کہا جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، ایک صحابی کھڑے ہوئے، لوگ اس کی بلدیت میں شک کرتے تھے، اس نے موقع غنیمت جانا، کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ حالانکہ یہ کوئی سوال کہ میں کسی سے پوچھوں میرا والد کون؟ اللہ کے رسول سے صحابی کھڑے ہو کر پوچھتا ہے اللہ کے حبیب بتائیے میرا والد کون؟ آپ نے اس کے والد کا وہی نام لیا جس کا وہ سمجھتا تھا اور جس کا حقیقتاً وہ بیٹا تھا، اور بڑے فخر سے وہ محلے میں کہتا پھر رہا تھا اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا والد کون ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا والد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کی وحی سے کرتا ہے، اللہ کی وحی سے کرتا ہے۔ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا مکے کا، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، صحابہ اس کو اٹھا رہے ہیں، سہارا دے رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، لوگ کیوں جمع ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول اس نے یہ نیت کی تھی کہ میں جب بیت اللہ کی طرف سفر پہ جاؤں گا، پیدل سفر کروں گا، سواری پہ نہیں بیٹھوں، اور سائے میں نہیں بیٹھوں گا، سارا سفر دھوپ میں کروں گا، پورا راستہ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو وہ کھائے پیے، چھاؤں میں بیٹھے، سواری پر سوار ہو، اس لیے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر بیت اللہ کا قصد کر کے جانا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آج لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں میاں میری نیت نیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کام قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن کام تو اچھا ہے نا۔ اچھائی ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے، اچھائی کیسے بنے گی اس کی بھی دلیل چاہیے، ورنہ تو اتنے سارے لوگ عمل کرتے چلے جائیں گے اور یقین مانیے قیامت والے دن ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی۔ فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے حبیب انہیں بتلا دیجئے، انہیں کہہ دیجئے هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تم کو تمہارے اعمال کا گھاٹا نہ بتلا دوں، تمہارے اعمال کا خسارہ نہ بتلا دوں کہ جس سے تمہارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا،
کے عمل، سارے کے سارے عمل دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں یہ گمان کرتے رہ جاتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اچھا ہونے کے لیے بھی دلیل چاہیے، تمہاری نیت کا اچھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ کے حبیب گھر پہ تشریف لائے، اما عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی 3 شخص گھر کے دروازے پر آئے، انہوں نے آپ کے عمل کے بارے میں مجھ سے سوال کیا، ترمذی کی روایت، میں نے انہیں بتایا، انہوں نے اپنے عمل کو حقیر جانا۔ تینوں صحابیوں نے یہاں کھڑے ہو کر ایک عہد و پیمان کیا، آپس میں ایک معاہدہ کیا۔ ایک نے یہ کہا کہ یہ جو بیوی بچوں کا جھنجٹ ہے لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیتا ہے، لہذا میں ساری زندگی شادی ہی نہیں کروں گا تاکہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں صرف کر سکوں۔ دوسرے نے کہا ساری رات جاگ کر گزاروں گا، نفل پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری عمر روزہ رکھوں گا، ناغا نہیں کروں گا۔ یہ عہد و پیمان کر کے مسجد نبوی میں چلے گئے۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، اما عائشہ نے بتایا مجھے بتلائیے روزے کی نیت کرنا اچھی نیت ہے یا بری نیت ہے؟ ذرا بولیے، جمعہ کا خطبہ نہیں، آپ جواب دیتے رہیے۔ اچھی نیت ہے۔ راتوں کو جاگ کر نفل پڑھنا نیت اچھی ہے یا بری ہے؟ اچھی نیت ہے۔ اللہ کی بندگی کے لیے اپنے آپ کو شادی سے بچا کے رکھنا، کام جیسا بھی ہو نیت اچھی ہے کہ بری ہے؟ نیت اچھی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب مسجد میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں ارے کیا تم ہو قلتم کذا و کذا، ارے تم ہو جنہوں نے ایسا ایسا کہا ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم نے ایسا کہا ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوں۔ میں نے شادیاں بھی کی، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں۔ اللہ کے حبیب کو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب راتوں کو اٹھا کیجئے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اٹھو یار تہجد پڑھا کرو، ہم نماز بھی پڑھنے تو بڑی بات۔ اللہ کے رسول کو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے میں چونکہ آپ بندگی زیادہ کرتے ہیں، اللہ کو بھی ترس آ رہا ہے، زیادہ نہ جاگا کرے، تھوڑے حصے میں عبادت کیا کرے۔ میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی ہوں۔ اللہ کے حبیب کا طریقہ یہ ہے تم مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اگر اللہ کے حبیب سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے فَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اللہ ان سب کے سارے عمل برباد کر دے گا، اور ایسا برباد کر دے گا اپنے تئیں گمان کرتے رہیں گے انہم یحسنون صنعا. ہم تو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہابیوں کو دیکھو صرف 7 پڑھتے ہیں. ہم 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، رمضان میں یہ 8 پڑھتے ہیں، ہم 20 پڑھتے ہیں. ہمارے عمل ان سے زیادہ ہیں، ان کے عمل ہم سے کم ہیں. اللہ رب العالمین نے معیار کثرت اور قلت کو نہیں بنایا، کس کے عمل زیادہ ہیں کس کے عمل کم ہیں، بلکہ فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا فلسفہ اس لیے رکھا تاکہ یہ جان سکے تم میں کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. احسن عملا، اچھے عمل، اکثر عمل نہیں کہا، اچھے عمل. یہ فرق بڑا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ قاری صاحب یہ بتاؤ، اگر میں آپ کے آگے 2 بٹوے رکھ دوں، بٹوا سمجھتے ہیں؟ مردانہ پرس، ایک ریڈ کلر کا ایک گرین. ریڈ میں 20,000 ہوں اور گرین میں 8,000. اور ہم آپ کو بتا دیں کہ لال والے میں 20,000 ہیں، 8 والے میں، یہ گرین والے میں 8,000 ہیں، اور آپ کو اختیار دے دیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈبہ اٹھا لو، وہ آپ کا ہو، ایک بٹوا. تو مجھے پوچھنے لگا آپ کون سا اٹھائیں؟ چلو آج رحمانیہ مسجد والے سے بھی پوچھ لیتے. فرض کیا وہ میرے آگے نہیں آپ کے آگے رکھے. یہ بھی بتایا کہ لال والے میں 20,000 ہیں اور ہرے والے میں 8,000، اور جو آپ اٹھا لو وہ آپ کے ہوئے. دیانتداری سے بتاؤ آپ کون سا اٹھاؤ گے؟ 8 والا. میں تو سمجھتا تھا بولا پیر والے سمجھدار ہیں، بے وقوف. ارے جب ہمیں اختیار مل رہا ہے تو ہم 20,000 والا اٹھائیں گے، ہم کیوں 8,000 والا اٹھائیں؟ مجھ سے اس نے پوچھا، میں نے کہا میں 20 والا اٹھاؤں گا. کہنے لگا ہاں پیسے کی بات آئی تو 20 پہ ہاتھ ڈالا، اور نماز کی بات آئی تو 20 پڑھتے ہوئے موت آتی ہے. میں نے کہا دیکھو تم نے اپنے سوال میں مجھے پوری بات نہیں بتلائی، پوری بات نہیں بتلائی. بولے کون سی نہیں بتلائی؟ میں نے کہا یہی دونوں بٹوے میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، لال والا بھی ہرے والا بھی، 20,000 والا بھی 8,000 والا بھی. اور ایک بات جو تم نے مجھے نہیں بتلائی وہ میں تمہیں بتلا دیتا ہوں، پھر تم کون سا اٹھاؤ گے؟ بولے کون سی بات؟ میں نے کہا میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ 20,000 والے نوٹ نقلی ہیں، 8,000 والے اصلی ہیں، تو کون سا ہوتا ہے؟ بولے پھر تو میں 8 والے اٹھاؤں گا. بات کم اور زیادہ کی نہیں ہے، بات کھرے اور کھوٹے کی. کھرے اور کھوٹے. دیکھو اللہ کے ہاں چھوٹی چھوٹی بات تولی جائے. اللہ نے ایسے تو نہیں کہہ دیا نا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
جس کی نیکیوں کا پلڑا گناہوں کے مقابلے میں بھاری ہو گیا وہ آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا آپ کے ایک عمل کو رب العالمین قیامت کے دن تولے گا۔ آپ کے عمل میں وزن پیدا کرنے والی ایک ہی چیز ہے، آپ کا وہ عمل آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ وہ بے وزن ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ سنت سے ہٹ کر عمل کر کے لائیں گے 20 تراویحاں بھی کیوں نہ پڑھ کر لے آئیں، جو لوگ سنت سے ہٹ کر عمل کو لائیں گے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم روز آخرت ان کا نام اعمال تولیں گے بھی نہیں، بغیر تولے انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس لیے کہ سنت کے خلاف عمل میں وزن ہی پیدا نہیں ہوتا، وزن ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام نے اس بات کو بڑے زور و شور سے سمجھا اور سیکھا، بڑے شوق کے ساتھ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہن سے کہتے ہیں بہن اللہ کے رسول حج پہ جانا چاہتے ہیں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ بہن کہتی ہے میں بھی جاؤں گی، میں بھی جاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جس طرح پہلے واقعہ آپ نے سنا، عقبہ بن عامر کی بہن بخاری کی روایت وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں سر پہ دوپٹہ نہیں رکھوں گی، سارا سفر پیدل کروں گی، اور کہیں سواری کا سہارا نہیں لوں گی، اور پیدل بھی ایسے کروں گی کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں تمہیں حج پہ نہیں جانے دوں گا جب تک میں اس کی اجازت اللہ کے رسول سے نہ لے لوں۔ اللہ کے رسول سے پوچھوں گا، تیری یہ نیت بتاؤں گا، انہوں نے ہاں کی تو تو جا سکے گی، انہوں نے نہ کی تو تو نہیں جا سکے گی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کو اس مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، اپنی بہن سے کہو سر پہ دوپٹہ لے، سواری پر سوار ہو، پاؤں میں جوتا پہنے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اگر پاؤں میں جوتا نہیں پہنوں گی، مکہ کے سنگلاخ راستوں سے گزروں گی، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی روڑا پاؤں میں چبھے گا، خون نکلے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی، میرے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی مومن کو راہ چلتے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو رب العالمین اس سے بھی اسے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، 10 گناہ رب العالمین معاف فرماتا ہے۔ نیک جذبہ ہے۔ اور سر پہ دوپٹہ اس لیے نہیں رکھوں گی، یہ دوپٹہ وقار کی علامت ہے، میں اللہ کے سامنے تذلل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور پیدل اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ تھکوں، اور جتنا تھکوں گی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالوں گی اتنا میرا ثواب بڑھ جائے گا۔ آج جیسے دنیا میں آپ سنتے ہیں کس سے فلاں
پیر کا مرید جو ہے وہ اس کو چلا کاٹنا ہے اور وہ دریائے گنگا میں کھڑا ہوا ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا، ایک ٹانگ۔ اب کوئی پوچھے کہ تو ایک ٹانگ میں کیوں کھڑا ہے؟ اللہ نے تجھے انسان بنایا ہے، تو بگلا کیوں بنتا ہے؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا کیا مقصد؟ اور دیکھو اس پڑھے لکھے دور میں بھی اخلاقی پستی کا یہ عالم ہے۔ بیٹا ہو نام رکھیں گے پیر متا، یہ ملتان سائڈ پر اندرون سندھ بڑے یہ نام چلتے ہیں، پیر متا۔ کسی مزار پہ جا کے منت مانی، اولاد ہو گئی، اب اللہ نے تو دیا نہیں تھا جو اللہ دیتا رکھے، اب یہ تو مزار سے ملا ہے، پیر متا۔ پھر گھر نیا بن جائے، وہ جی بس پیر کی دعا ماشاءاللہ لگ گئی، گاڑی نہیں لے لی، مرشد پاک کی نظر کرم ہے۔ اور جب ابا مر گیا تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی، گاڑیاں مرشد دیتا ہے، گھر پیر دیتا ہے، بیٹے پیر دیتا ہے، مارنے کے لیے اللہ رہ گیا۔ یعنی جتنے برے کام ہماری نظر میں وہ اللہ کی طرف منسوب ہیں، اور جو اچھے کام ہیں وہ اپنے مولویوں، مفتیوں، پیروں اور فقیروں کی طرف منسوب ہیں۔ حالانکہ مومن کا یہ بھی عقیدہ ہے بیماری کس کی طرف ہوتی ہے، کس کی طرف سے ہوتی ہے، اور شفا اللہ کی طرف سے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، یوں نہیں کہا، چونکہ بیماری اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعظیم میں اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب وہ بیمار کرتا ہے تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، یعنی بیمار تو میں خود ہوتا ہوں اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، بیمار میں خود ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا، اچھا عمل اس کی طرف منسوب۔ اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے الحمدللہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف، دکھ کسی بھی بنیاد پر پہنچا ہے، فرمایا کسی کو ملامت نہ کرو الا انفسکم، سوائے اپنے آپ کے، یہ ملامت کرو کہ یہ تمہارا قصور۔ ہمارے منہج اور ہمارے مسلک کی دو بنیادی باتیں، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل۔ جب تک عقیدہ آپ کا درست نہیں ہوتا، عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا، اور جب عمل آپ کا نبی کریم کے عمل کے مطابق نہیں ہوتا تو بھی وہ آپ کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ دو بنیادی باتیں، عبادت جب بھی کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اور جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں تو پھر یہ طریقہ جانیں کہ اللہ کس طریقے سے خوش ہوتا ہے، کس طریقے سے۔ ہم دنیا میں کتنے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نئی گاڑی جب خریدتے ہیں حادثے سے بچنے کے لیے اپنے یا کسی کے بچے کی چھوٹی جوتی جو پرانی ہوتی ہے اس کو دھاگے کے ساتھ باندھ کے آگے یا پیچھے گاڑی کی چھوٹی سی، کئی دفعہ میں نے دیکھا رکشوں کے پیچھے بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، گاڑیوں کے آگے، ٹیکسیوں کے پیچھے وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔
ملتا ہے کہ یہ نظر نہیں لگتی اور حادثے سے یہ گاڑی بچی رہی ہے، کیونکہ نئی گاڑی لی ہے، 23 لاکھ 24 لاکھ کی گاڑی آئی ہے، تو پھر حادثہ نہ ہو جائے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 23 24 25 لاکھ والی وہ گاڑی زیادہ قیمتی ہے یا گاڑی کے مالک کی جان زیادہ قیمتی ہے؟ جان زیادہ قیمتی ہے یا گاڑی قیمتی ہے؟ جان زیادہ قیمتی۔ تو جب جوتی گاڑی کے آگے پیچھے لٹکائی جا سکتی ہے تو ایک آدھ جوتا تو مالک کے گلے میں بھی ہونا ہی چاہیے۔ کیا کہا؟ جب جوتا ہی جان سے بچاتا ہے، یعنی جان بچاتا ہے، حادثے سے بچاتا ہے، تو مالک کے گلے میں بھی ایک جوتا ہونا چاہیے، چلو پرانا نہ صحیح، نیا ہونا چاہیے۔ پھر اتنے بڑی محنت مشقت سے ایک ایک کو کہہ کر آپ کی شادی ہوئی، دلہن آپ کے گھر میں آ گئی۔ اب دلہن کی جان زیادہ قیمتی ہے یا آپ کی گاڑی قیمتی ہے؟ جب آپ دلہن کو زیور پہنا کے، حالانکہ زیور مہنگے بھی آتے ہیں اور آج کل سونا بھی کافی مہنگا ہے، انہیں آپ دلہن کو شادی میں لے جاتے ہیں تو کیوں نہ بچوں کی چھوٹی چوٹیاں 2-4 ڈال دیں تاکہ راستے میں کوئی لوٹنے والا بھی نہ آئے، بچی رہتی، گھر میں آ کے اتار دیں، دفتر جائیں پھر پہن۔ میرے بھائی اگر جوتے حادثے سے بچاتے ہوتے نا، مجھے بتائیے کون سا ڈرائیور ایسا ہے جو جوتے اتار کے گاڑی چلاتا ہے؟ سارے جوتے پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایکسیلیٹر میں بھی پاؤں رکھتا ہے تو اس میں بھی جوتا ہوتا ہے، بریک میں رکھتا ہے اس میں بھی جوتا ہوتا ہے۔ تو اگر جوتے نے روکنا ہوتا، جوتے نے حادثے سے بچانا ہوتا تو جوتے تو وہ بڑے بڑے پہنے بیٹھے، جب بڑا جوتا نہیں روکتا تو چھوٹے جوتے کیا روکیں گے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے، کچھ تو سوچنا چاہیے۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب انہیں کہہ دیجئے آج کوئی بھی مسجد بنائے، کوئی بھی مدرسہ بنائے، کوئی بھی نماز پڑھے، کوئی بھی حج کرے، کوئی بھی دنیا میں رہ کر قربانی کرے، زکاتیں دے، یتیموں اور بیواؤں میں سلائی مشینیں بانٹے، کچھ بھی کرے، اس کی نیت آپ اس سے پوچھئے، وہ یہی بتاتا ہے میں رب العالمین کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بریلیوں کی مسجد، دیوبندیوں کی مسجد، اہل حدیثوں کی مسجد، آپ پوچھو میاں کیوں بنائی؟ کہیں گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ کسی نے صفیں لا کر ڈال دی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے پنکھے لگوا دیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی نے رنگ روغن کرا دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور جمعرات کو اگربتیاں لے کر کسی مزار کے سرانے جا کر اگربتیاں لگاتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ ملنگ پھلنگ بھنگ گھوٹ کے پی جاتا ہے، اس سے پوچھو میاں ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے اس بھنگ میں تو مجھے نعوذ باللہ علی کی شبیہ نظر آتی ہے، میں بھی یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ اور کوئی سرے سے نماز پڑھنے نہیں آتا، مہینے بعد مسجد کے سیکٹری سے صدر سے کہتا ہے مسجد کی بجلی کا بل کتنا ہے میں پے کروں گا، رمضان کا بل میں پے کروں گا، لیکن کبھی مسجد میں نہیں آتا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ میاں یہ بل کیوں پے کرتا ہے؟ وہ بتاتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے۔
معتدینوں سے پوچھئے تم ایسا مختلف عمل کیوں کرتے ہو، وہ بھی یہی کہیں گے۔ سینے والا بولے گا میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ناف والا بولے گا میں بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تحت السرہ بھی بولے گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور جو بالکل ارسال کر کے کھول کے کھڑا ہے وہ بھی بولے گا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ کیا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے باقی اتنے طریقے ہیں؟ ارے کبھی اللہ رب العالمین سے تو پوچھا ہوتا، اے الہ العالمین دنیا نے تجھے خوش کرنے کے اتنے طریقے بنائے ہیں، مجھے بتا تو ان طریقوں میں سے کس طریقے پر راضی ہوتا ہے تاکہ میں تجھے راضی کروں۔ اللہ کے حبیب کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ کو راضی کرنے کی فکر رکھنے والوں، اللہ کو راضی کرنے کا ذوق اور شوق رکھنے والوں، کبھی اس رب سے بھی تو پوچھو وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے اللہ کے حبیب نے کہو میرے نقش قدم پر چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے پوچھا ہم کیسے نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ اللہ کے رسول کو دیکھو، حتیٰ کہ صحابی رسول مسجد میں داخل ہوتا ہے، بخاری کی روایت، آج بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں میاں نماز پڑھنی ہے، اللہ کی پڑھنی ہے، جہاں چاہو پڑھ لو، جس کے پیچھے چاہو پڑھ لو، جیسے چاہو پڑھ لو، نماز ہی تو ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بچہ داخل کرواتے ہیں، ایسے نہیں کہتے میاں بچے پڑھانے ہیں، جہاں مرضی ڈال دو، جس اسکول میں ڈال دو، جس مدرسے میں ڈال دو۔ آپ پہلے انتخاب کرتے ہیں کہ میں نے بچے کو کیا بنانا ہے، پھر آیا جو میں بچے کو بنانا چاہتا ہوں، یہ مدرسہ، یہ اسکول، یہ ادارہ میرے بچے کے اس مقصد کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، ارے تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ کراچی والوں، آپ پڑھے لکھے ہو، مجھے بتائیے اپنے ضمیر کو ٹٹول کر اللہ رب العالمین کو دل تھام کے یاد کرنا چاہیے یا پیٹ تھام کے؟ میرے سوال کا جواب دیجئے، دل تھام کے رب العالمین کو یاد کریں یا پیٹ تھام کے یاد کریں؟ اور دل، میرا تو دل سینے میں ہے اور میرا یہ حسن ظن ہے آپ کا دل بھی سینے میں ہوگا، مردوں کا دل بھی سینے میں، عورتوں کا دل بھی سینے میں، بچوں کا دل بھی سینے میں، بوڑھوں کا دل بھی سینے میں۔ پیٹ جو غلاظتوں کا مرکز ہے، ہم نوکریاں کرتے ہیں
ہل چلاتے ہیں پیٹ کے لیے، کپڑے کی دکان پہ بیٹھتے ہیں پیٹ کے لیے، ہم سارے کام پیٹ کے لیے کرتے ہیں۔ اب 10-12 منٹ کے لیے مسجد میں آیا ہے، اب تو پیٹ چھوڑ دے، دل تھام کو یاد کر دے، دل تھام کے یاد کر لے رب العالمین کو، وہ سب کے پیٹ بھرنے والا تیرے بھی پیٹ بھرے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اے انسان، تو جیتا جاگتا انسان ہے، میری قدرت کاملہ کا شاہکار ہے۔ زمین پہ رینگنے والا کیڑا بھی ہو، زمین پہ رینگنے والی چیونٹی بھی ہو، اس کی روزی کا ذمہ میں نے اپنے لیے لیا ہے، اپنے اوپر رکھا ہے، میں اس کی روزی بھی دوں گا۔ زمین پہ بسنے والا ہر زیرو، اس کی روزی کا ذمہ میرا ہے۔ کیوں پریشان ہوتا ہے؟ رب العالمین کے ساتھ شراکتیں کرتا ہے۔ رب العالمین کا دیا کھاتے ہو، رب العالمین کا دیا پہنتے ہو، رب العالمین کا عطا کردہ لباس فاخرہ پہنتے ہو، محلات میں رہتے ہو، ہزار گز کے کنالوں کے رقبوں پہ بنے بنگلوں میں رہتے ہو، پھر بھی رب العالمین کی ناشکری کرتے ہو۔ یہ نمک حرامی ہے۔ نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کو دستگیر نہ مانو، کسی کو داتا نہ بناؤ۔ اللہ رب العالمین سب کچھ دینے والا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بارش نہیں ہوئی، قحط سالی ہے، خشک سالی ہے، لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آتے ہیں، اے سلیمان بارش نہیں ہو رہی، چراگاہیں خشک ہو گئی، پانی کے حوض بھی خالی ہو گئے، اور یہ بھی نہیں کہتے بارش برسا۔ دیکھیے، انہوں نے آ کر یہ نہیں کہا سلیمان پانی نہیں ہے بارش برسا۔ جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں نا، میں نہا رہا ہوں شاور میں پانی نہیں آ رہا، بیٹا موٹر چلا دے۔ پتا ہے نا بٹن کھولے گا موٹر چلے گی، پانی آ جائے گا۔ اگر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا تو جیسے ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا بٹن دبا موٹر چلا دے، میں صابن لگا کے کھڑا ہوں پانی نہیں ہے۔ لوگوں نے آ کر حضرت سلیمان سے یہ نہیں کہا سلیمان بارش برساتا، بارش کیوں نہیں برساتا، یہ نہیں کہا۔ اے سلیمان قحط سالی چراگاہیں خشک ہو، اللہ سے کہو اللہ بارش برسا۔ اس لیے ان کو بھی پتا ہے کہ بے شک یہ اللہ کا پیغمبر ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے اس کے ہاتھ۔ پھر اس سے بڑی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ استسقاء کی نماز جو ہے وہ گھر سے محلے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو، تاکہ اللہ کو ترس آئے۔ جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ بڑا ملکہ دیا تھا، وہ چرند پرند جانور حیوانات ان سب کی بولیاں سمجھتے تھے اور اپنی بات انہیں سمجھاتے تھے۔ ابھی راستے میں گئے ہیں، میدان میں نہیں پہنچے، لوگ ان سے کہتے جلدی واپس چلو، گھر چلو، گھر چلو۔ اللہ نے کسی اور کی سن لی، اللہ نے کسی اور کی سن لی۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ یہ چونٹی آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ جو لاکھوں پتہ نہیں ہم کتنی روزانہ اپنے پاؤں تلے روند ڈالتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ چت لیٹی یعنی کمر اس کی زمین پہ لگی ہے،
اور اس نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اوپر آسمان کی طرف اٹھا رکھے. دنیا میں بسنے والے تصوف کے مارے صوفیوں، ایک چونٹی کا عقیدہ دیکھو، وہ یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ اللہ میرا اوپر ہے. کمر اس نے زمین پہ لگا رکھی ہے اور تمہارا رب ہر جگہ، ہر جگہ. بلکہ بعض بدبخت تو یہ تک کہنے لگے، موبائل کو رب سے تشبیہ دی اور یہ ٹشو کے ڈبے کو عرش سے تشبیہ دی، اور موبائل اوپر رکھ کے بولے بتاؤ آپ کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، عرش بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ آپ نے سنا یہ سوال؟ وہ چونٹی چند لیتی ہے، ہاتھ اس نے اوپر اٹھا رکھے. اس سے دو باتیں تو بغیر پڑھا لکھا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے ٹانگیں اوپر کیوں اٹھائی. وہ جس رب سے مانگ رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے دینے والا اوپر. اور دوسری یہ بات کہ وہ کسی مولوی کے پاس، کسی مزار کے پاس کیوں نہیں چلی، اور وہ چلی بھی جاتی ہے، اس سے کون روکتا، کسی بھی مزار پہ چلی جاتی، لیکن وہ یہ سمجھ رہی ہے بارش برسانے کا اختیار بھی اسی کو ہے. وہ اللہ سے مانگتا. ایک ہمارے ایمان ہے، یقین مانو. کیا ایمان؟ اہل حدیث کا مسلک اتنا آسان اور واضح. آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ غور کریں، چھوٹی چھوٹی بات. آج لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، کلمہ توحید کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، لیکن گاڑیوں میں جوتے بھی لٹکا رکھے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، گھر کے دروازے میں گھوڑے کے سم سے اتاری ہوئی نال وہ بھی لگا رکھی ہے. جنات نہیں آئیں گے. جتنا دنیا وہ گھوڑے کی نالیں لگاتی چلی جا رہی ہے، جنات اتنے گھروں میں داخل ہوتے چلے جا رہے. ہر دوسرا تیسرا مریض بنا ہوا ہے. وہابیت بھی ختم ہو گئی. سارے پیری مریدی کے چکر میں لوٹا ماری میں پڑے ہوئے ہیں. کسی نے نیا بنگلہ بنایا، کالی ہنڈیا چھت کی دیوار کے اوپر الٹی کر کے رکھ دی کہ یہ کالی ہنڈیا اگر چھت کے اوپر رکھی ہوگی نظر نہیں لگے گی. خوبصورت بچہ نہلا دھلا کر جب ماں تیار کر کے بھیجتی ہے، سرمے سے ایک تل اس کے ماتھے کے بیچ میں یا رخسارے پر ایک تل لگا دیتی ہے کہ نظر نہیں لگے گی. ارے تل سے کیا پورا منہ ہی کالا کر دو نا. جیسے کسی نے کہا تھا میں بناؤں گا کالا سا کوئی محبوب اپنا، میں بناؤں گا کوئی کالا سا محبوب اپنا جسے نہ نظر لگے نہ اپنا کوئی رقیب ہو. ایسا کر ایک دل لگانے سے تو بیوٹی اور بڑھتی ہے. دل تو خوبصورتی کی علامت ہے، نظر اور لگے گی. میرے بھائیو، اللہ کی توحید پہ کار بند رہنا آپ پر فرض، اور عمل جب آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرتے ہیں، یہ بھی آپ پر فرض. دیکھیے اللہ کے حبیب نے حج کی. حج کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے کہا، آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے پوچھ لو، سیکھ لو، پھر ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقات ہو یا نہ ہو. حج کا طریقہ مجھ سے سیکھو.
سے سیکھو۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت انس صحابی رسول ہے، ایک تابعی آ کے کہتا ہے انس تو اللہ کے رسول کا صحابی ہے، تو ہمیں بتا وضو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں یار تیرا سوال غلط۔ کہتا ہے سوال میں کیا غلطی ہے؟ مجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا، آپ چونکہ صحابی ہو اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تیرا سوال غلط ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اچھا میرا سوال غلط ہے تو تو پہلے میرے سوال کو ٹھیک کر دے، پھر خود ہی جواب دے دے۔ حضرت انس کہنے لگے تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو انس سے پوچھتا ہے وضو کا کیا طریقہ ہے۔ جب انس تجھے وضو کر کے بتائے گا تو تو ساری دنیا کو جا کر کے یہی بتلائے گا کہ انس نے وضو ایسے کیا تھا، اور تو میرا طریقہ لوگوں کو بتاتا رہے گا، حالانکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے۔ تو مجھ سے یہ پوچھ اے انس، تو صحابی ہے میں صحابی نہیں، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے میں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، لہٰذا تو یہ بتا کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے۔ تیرے سوال کی غلطی یہ ہے کہ تو حضرت انس سے انس کا طریقہ پوچھتا ہے، جبکہ میرا طریقہ دین نہیں ہے، طریقہ تو آمنہ کے لال کا دین ہے۔ تو یہ پوچھ کہ اللہ کے رسول وضو کیسے کیا کرتے۔ فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میری پیروی کیجئے، میرے نقش قدم پر چلیے، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین، ہم دنیا میں بسنے والے مطلبی لوگ ہیں، جس سے بھی دوستی کرتے ہیں، جس سے بھی محبت کرتے ہیں، ہماری دوستی میں کوئی نہ کوئی لالچ شامل ہوتا ہے۔ شادی بیاہ میں دوست کام آ جاتے ہیں، دکھ سکھ میں دوست کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں دوست کام آ جاتے ہیں، کبھی ادھار لینا ہو تو دوست کام آ جاتے ہیں۔ اے اللہ اگر تجھ سے ہماری دوستی ہو گئی، نبی کی پیروی کرنے کے بعد تجھ سے ہماری دوستی ہو گئی، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمیں دوستی میں بھی فائدے چاہیے، ہر کسی کی دوستی ہمیں فائدہ دیتی ہے، اگر تیری دوستی اختیار کر لی تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میری دوستی کا تمہیں فائدہ یہ ہوگا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اہل حدیث کی صرف ایک ہی دعوت ہے، بندگی جب بھی کرو رب العالمین کی کرو، اور جب طریقہ اختیار کرو تو آمنہ کے لال کا طریقہ اختیار کرو۔ قیامت والا دن ہوگا، اللہ ناراض ہوگا، سارے انبیاء دنیا میں سارے موجود کھڑے ہیں، اللہ اتنا ناراض ہے کہ آج دنیا سے حساب و کتاب نہیں لیتا۔ ابھی یہ بات نہیں جنت والوں کو جنت دو، دوزخ والوں کو دوزخ دو، ابھی یہ معاملہ ہی نہیں، ابھی تو انتظار ہی انتظار ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہے اور اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا۔ لوگ کھڑے ہیں پسینے میں شرابور، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تمام انبیاء بھی موجود ہوں گے، ساری امتیں جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام، سارے انبیاء سے ہوتے ہوتے
آخر میرے پاس آئیں گے۔ اللہ کے حبیب اللہ سے کہو اللہ حساب و کتاب لے، اللہ ناراض ہے، حساب نہیں لیتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ رب العالمین میری زبان پر وہ دعائیں جاری کرے گا جو آج دنیا میں مجھے معلوم نہیں، میں وہ دعائیں پڑھوں گا، سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ کے آگے التجائیں کروں گا، حتیٰ کہ اتنی دعائیں کروں گا اللہ کی رحمت کے سمندر میں تلاطم برپا ہوگا، اللہ رب العالمین کی رحمت کا سمندر جوش مارے گا، اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، تو نے روٹے ہوئے رب کو منا لیا، سر اٹھائیے، سر توتا، دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ اپنی طلب کا دامن آج پھیلائیے، اس لیے کہ اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر آج مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے حبیب مانگیں گے، اللہ رب العالمین دے گا، لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے اللہ میری فاطمہ کو بخش، اللہ عائشہ کو بخش، آپ فرمائیں گے اللہم رب امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ ایسے رسول کا دامن دنیا میں بندہ کیوں چھوڑے جس دامن کو چمٹنے کے بعد، وہ دامن سے رشتہ جڑنے کے بعد اللہ کی قسم اللہ نے جنت کا کوئی دروازہ ایسا نہیں بنایا جو محمد عربی کی دستک کے بغیر کھل جائے۔ اللہ کے حبیب آئیں گے، دستک دیں گے، پھر وہ دروازہ اللہ رب العالمین کھولے گا۔ آج ہم ساری دنیا کو یہی بتاتے ہیں، کیوں تم لوگوں نے نبی کے مقابلے میں اپنے امام بنا لیے، اپنے پیر و مرشد بنا لیے، اپنے مفتیوں کے فتوے بنا لیے، ارے آمنہ کے لال کے دروازے پر آئیے، یہ ہمارے دنیا میں بھی خیر خواہ ہیں اور آخرت میں بھی خیر خواہ ہیں۔ اس دروازے پر اگر کوئی بندہ دامن آپ کا پکڑ لیتا ہے تو یقین مانیے یہ ایسی وفادار ہستی ہے، آپ سے کبھی بے وفائی نہیں کرے گی، باقی سارے آپ کو چھوڑ جائیں، سارے چھوڑ جائیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ دوزخ میں ڈلیں گے نا، دوزخ میں جب ڈلیں گے اور ان لوگوں نے جن جن کو مانا ہوگا اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کر، وہ تو بولیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہمارے بعد کیا کرتے رہے، ہم نے تو ان کو کبھی نہیں کہا کہ ہماری پوجا کریں، ہمارے نام کی نظر و نیاز کریں، یہ پتہ نہیں کیا کرتے رہے، ہم تو ان کی باتوں سے ہر چیز سے غافل تھے۔ اور جب اللہ ان کو دوزخ میں ڈال دے مریدوں، اور وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے اور لا تعلقی کا اظہار کریں گے، تو قرآن کہتا ہے وہ خود دوزخ میں جا کر یہ کہیں گے، فرمایا اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑے بڑوں کی اطاعت کی، اپنے سیدوں کی بات مانی، اور ہمیں اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کو دگنا عذاب دے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا
کبیرا، ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ آپ خود کہیں، اس لیے کہ جب دیکھیں گے کہ یہ تو ہمارے کسی کام نہیں ہے، بد دعائیں دیں گے، خود جا کر کے بد دعائیں دیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے پوچھنا ہے، میں نے آپ کو عقل دی تھی، زبان دی تھی، کان دیے تھے، آنکھیں دی تھی، اس سے کیا کام لیا؟ ساری زندگی لڑکیاں ہی دیکھتے رہے یا کبھی قرآن کو بھی دیکھا؟ ساری زندگی گانے ہی سنتے رہے یا کبھی قرآن بھی سنا؟ ساری زندگی سینما ہالوں کی طرف چل کر جاتے رہے یا کبھی مسجد کی طرف بھی آئے؟ ساری زندگی یہ ہاتھ ظلم بن کر کسی مظلوم پہ برستے رہے یا کبھی شفقت بن کر کسی کے یتیم کے سر پہ بھی یہ پھرے؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے۔ اور یہ وقت ہے، یہ مہلت ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا ہے۔ یہ جلسے، یہ کانفرنسیں، یہ اجلاس، اس طرح کے پروگرامات اسی لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ کو دین کی بات پہنچے، آپ اللہ کی طرف راغب ہوں، آخرت کی آپ کو فکر ہو۔ یہ بنیادی مقصد ہے۔ میرے بھائی، اگر آپ کو ہماری یہ دعوت اچھی لگی ہو کہ عبادت اللہ کی کرنی چاہیے اور طریقہ رسول اللہ کا اختیار کرنا چاہیے، اگر ہماری یہ دعوت اچھی لگی ہو تو اہل حدیث کا ساتھ دیجئے، اپنے آپ کو اس منہج پر لے آئیے، اس مسلک پر لے آئیے۔ یقین مانیے، دنیا میں واحد مسلک ہے کہ اگر ہم سے کوئی قرآن اٹھا کر بھی قسم کھلا کر ہم سے پوچھے کہ کیا تم قسم کھا کر کہتے ہو کہ مسلک اہل حدیث حق ہے، الحمدللہ ہماری بنیاد چونکہ قرآن و سنت پر ہے، ہم قرآن اٹھا کر، قسم اٹھا کر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق ہے، لیکن دوسرے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے خود اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہ ہمارا مذہب سچا ہے، درست ہے، لیکن اس کے غلط ہونے کا امکان بھی ہے، شک میں ہے، شک۔ اور دوسرے کا مذہب جھوٹا ہے، لیکن اس کے یحتمل الصواب، اس کے صحیح ہونے کا امکان بھی ہے۔ یہ دوسروں کا مذہب ہے، ہم اپنے مذہب میں الحمدللہ نہ شک میں پڑھتے ہیں۔ شک ایمان کی ضد ہے، شک آیا ایمان گیا۔ اپنے دل میں یقین پیدا کیجئے، شک کو جگہ نہ دیجئے۔ مجھے جو وقت ملا تھا میں اپنا وقت پورا کر چکا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔